حضرت علی بیٹھے تھے، کعب آبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے، اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں، یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے؟ کہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ فرض نماز نفل نہیں، سنت نہیں، جو مرضی کر لو، پورا مہینہ زارج بوڑ کے رکھیے، اتھے دوائیاں نہیں چلنیاں ہوں۔ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں۔ سنو میرے نبی کے لاڈلے نے کیا فرمایا، فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، اسے گرم روٹی کھلاؤ، اس کا بستر نرم بچھاؤ، اس کو خوب آرام کرواؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا۔ امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان معاشر میں پیش کرے گا۔ لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے پکڑا، آئے چچا، آئے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹے اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ این جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ یہیں رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے؟ یزید بھی مر گیا، صرف 3 سال کم وقت کو حکومت میں، صرف 3 سال۔
39 سال کی عمر میں مر گیا. ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا, ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا. نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا. آپ نے شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی. فیصل آباد کے 8 بازار والے تو کہیں گے جی ویل دینا سے جی, وہ جی ویل نہیں جی گاہک بڑے ہیں جی کی کریا. تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے. کب چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو, آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا, آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے جنگ کی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا. بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین, جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا. کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا, ایسی قربانی والا سجدہ. کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے. سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا. تنہا جان تھی, کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا. تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی, جو یہاں لگا, یہاں زور سے. آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے. تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں, تو آپ پیچھے گرے, ایسے نیچے گر گئے. تو اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے, لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے لگا کم بخت, ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا. وہ نیچے اترا, اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک, نیچے آرام کر رہا ہے. وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. حسین کے ابو بکر, حسین کے علی اور عبداللہ 2 شہید. حضرت حسن کے ابو بکر, قاسم عبداللہ, مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن, خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد, حضرت زینب کے بیٹے. میں قربان جاؤں حضرت زینب پر. ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے, ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بہن آئی ہے, 7 زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے.